بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کو پیشیوں پر پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں، لیکن اب عمران خان صاحب نے بھی کاؤنٹر اٹیک شروع کر دیا ہے۔ جس طرح سے ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، اب اس حوالے سے معاملہ عدالت چلا گیا ہے اور عدالت میں باقاعدہ درخواست چلی گئی ہے اندراج مقدمہ کی، کیونکہ اب تھانہ ریس کورس میں عمران خان کے خلاف تو مقدمہ درج ہو رہے ہیں، لیکن وہی کام جو کہ آپ دیکھیں حکومت نے کیا، جو کام واضح طور پر آئین اور قانون کے خلاف ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اس پر جناب ریس کورس پارک میں مقدمہ درج نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے حکومت اس وقت آپ جانتے ہیں پی ڈی ایم کی ہے، ان کے اشاروں پر پولیس ناچ بھی رہی ہے۔ خود جب پولیس کے افسران کہیں گے کہ جب مداری کو بھوک لگتی ہے بندر کو ناچنا پڑتا ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بندر ہیں، ہم ناچ رہے ہیں، مداری ہمیں نچا رہا ہے، تو وہ تو جب تک مداری ڈگ ڈگ نہیں بجاتا وہ ناچتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے جو حکومت کہتی ہے وہ کر رہے ہیں، انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اب کاؤنٹر اٹیک اس طرح سے کیا ہے کہ ان کے گھر پر جو حملہ ہوا، جس میں ان کے گھر کے ملازمین کو مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، تصاویر موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، سر پھاڑ دیے گئے، اور اب تو ہائی کورٹ میں بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی اہلیہ وہاں اکیلی تھیں اور شیشے توڑے جا رہے تھے اور وہ اندر سے چیخ رہی تھیں، وہ ویڈیوز موجود ہیں ساری۔ تو یہ معاملہ اب چلا گیا سیشن عدالت میں، درخواست دائر کر دی گئی ہے اندراج مقدمہ کے لیے، اور اس میں نام کس کس کے ہیں؟ اس میں نام ہے جناب مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر، سینئر نائب صدر مریم نواز صاحبہ کا، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، سی سی پی او کے خلاف، آئی جی پنجاب اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے سیشن عدالت میں۔ اور کیوں دائر کی گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ تھانہ ریس کورس جو ہے وہ تو مقدمہ ہی نہیں درج کرے، نہیں ایف آئی آر ہی نہیں کاٹ رہے، ان کے خلاف کون ایف آئی آر کرے گا؟ مگر جب یہ درخواست چلی جائے گی تو ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا، اور عدالت کی طرف سے اب ظاہر ہے کہ جواب لیا جائے گا، اور عدالت ہی کہہ سکتی ہے کہ ہاں جی مقدمہ درج کیا جائے، کیونکہ پوری دنیا کے سامنے یہ حرکت ہوئی ہے، اور اتنی افسوسناک حرکت ہوئی ہے کہ اعتزاز صاحب بھی اس پر کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا گر گئے ہیں اب پاکستان کی تاریخ میں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ سیاسی مخالفین کے گھروں پر جا کر اس طرح سے حملہ کروایا جائے اور دھاوا بولا جائے۔ یہ کام بھی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے اب یہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے نہ صرف عالمی میڈیا کو اس بارے میں بتایا، جگہ جگہ احتجاج ہوئے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، برطانیہ ہو، ہر جگہ احتجاج ہوا ہے، اور اب اس احتجاج کی وجہ سے عالمی اداروں نے نوٹس لے لیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ تو دنیا میں سب سے معتبر، سب سے زیادہ طاقتور کہیں، امپیکٹ کہیں اس کا، ہیومن رائٹس واچ جو انسانی حقوق کے حوالے سے نظر رکھتی ہے، اپنی رپورٹس جاری کرتی ہے، اس نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور کہا ہے عمران خان کا نام لے کر کہ عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف غیر آئینی، پاکستان کے آئین کے تناظر میں نے کہا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر سارا معاملہ چلایا گیا ہے۔ یہ جس طرح سے پولیس نے، آپ نے دیکھا، گاڑیاں توڑتے جا رہے ہیں، جو گاڑی نظر آ رہی ہے اس کو توڑنا شروع کر دیا، آنسو گیس کے شیلز جس طرح چلائے گئے، جس طرح ڈنڈے برسائے گئے، اور جس طرح ذل شاہ کی شہادت ہوئی ہے، کون بھول سکتا ہے؟ تو اب ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اب یہ حکومت کتنے، میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بڑی بدنامی کا باعث بنی ہے ہمارے ملک کے لیے، کہ اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہو گیا کہ پاکستان میں یہ حکومت انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں کی مرتکب ہو رہی ہے، اور عمران خان کے خلاف وہاں پر نام درج ہے اس رپورٹ میں۔ اب آپ کا فارن آفس کیا کرے گا؟ کیا اس کا جواب دے گا؟ سب کو نظر آ رہا ہے، سب کی رپورٹ۔ اب انٹرنیشنل آرگنائزیشن جب کہہ رہی ہے، انہوں نے سب نے رپورٹ کیا ہے، کرین لے کر کون جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اگر آپ نے وارنٹ کی تعمیل کروانی ہے کسی کے، سرچ وارنٹ کی، تو کون کرین لے کر جاتا ہے؟ اور دروازے توڑ دیے، ان کا مین گیٹ توڑ دیا۔ اتنی پولیس فورس لے جانی ہوتی ہے، ہزارہ پولیس فورس، اور پھر دیکھیے کس طرح بزدلوں کی طرح وار، کہ عمران خان صاحب سے پہلے تو معاہدہ ہوا، ہائی کورٹ میں یہ بات ہوئی کہ جی اگر کوئی چیز آپ نے سرچ کرنی ہے تو ایک نمائندہ تحریک انصاف کا ہوگا، وہ ساتھ جائے گا، چند پولیس والے ہوں گے، 4 یا 6 7 اتنے لوگ ہوں گے، ایک آفیسر ہوگا، تو وہ ساتھ جا کر کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انتظار کیا عمران خان کو، جناب اسلام آباد جانا ہے، وہ پیشی وہاں پر جائے ہوگی توشہ خانہ کی، اور اس کے نکلنے کا انتظار کیا کہ عمران خان وہاں 18 مارچ کو جائے گا، اور جیسی وہ وہاں پر گیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ جناب گھر
خالی ہے، کارکن نہیں ہے، عمران خان نہیں ہے، اور گھر پر دھاوا بول دیا۔ اب یہ ایک تو عدالت میں چلا گیا معاملہ مقدمے کے اندراج کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی اس کا نوٹس لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب وہاں بھی درخواست لے کر گئے توہین عدالت کی، کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہوگا، پولیس کوئی آپریشن نہیں کرے گی، اور اگر جانا بھی ہوا تو یہ بات طے ہوئی تھی کہ جی اس طرح سے جایا جائے گا، ان کا بھی کوئی نمائندہ ہوگا۔ پھر جو وارنٹ دکھایا گیا ہے، وارنٹ، سرچ وارنٹ، کہ جی ہم نے جانا ہے، تلاشی لینی ہے، وہ ایک خاتون جج کے سائن جس پر ہیں، جو پہلے بھی بڑا ریلیف جس کی طرف سے جناب پی ڈی ایم کے لیے ہوتا رہا، اب اس میں لکھا ہوا لیڈی پولیس ہوگی اور انسپیکٹر ہوگی، کم از کم کوئی نہیں آپ نے دیکھی، کہاں وہاں ایک پولیس نہیں تھی، خاتون پولیس اہلکار نہیں تھی، ایک نہیں تھی۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب جناب یہ لینے کے دینے پڑنے والے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، اور جو انہوں نے کوشش کی کہ عدالتوں کو دھمکا لیں، ججز کو دھمکا لیں، وہ الٹی پڑتی نظر آ رہی ہے۔ ججز نہیں دب رہے، نئی نئی ویڈیوز، آڈیوز لا کر انہوں نے کوشش کی ہے کہ چونکہ یہ غیر قانونی ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں، مافیا کی طرح کام کریں، قانونی جواز ان کے پاس نہیں تھا نہ ہے، روزانہ ایک بلنڈر کرتے ہیں، یہ روزانہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں۔ اب جس طرح صدیق جان کو پہلے لاپتہ کیا، پھر مان گئے کہ جی ہم نے اٹھایا ہے، ہم نے پکڑا ہے، اور ایک عجیب و غریب کیس میں جس میں ان کا نام بھی نہیں ہے، ایک شیل جناب اس سے برآمد کرنا ہے، اس پر بھی جسمانی ریمانڈ مل گیا۔ تو یہ اب ان کے ہتھ کنڈے زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ آپ تمام پاکستان کے دانشوروں کو پڑھ لیں، جتنے بھی کالمسٹ ہیں ان کو پڑھ لیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب انہوں نے حد کر دی ہے، اور ان کے خلاف تو اب بغاوت، غداری، ملک کے خلاف سازش کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ جو حرکتیں اس حکومت نے شروع کر دی ہیں جان بوجھ کے، IMF پروگرام کے حوالے سے جو عمران خان کو کہتے تھے، تانے دیتے تھے، وہ جان بوجھ کے اب 2 نمبریاں کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی بیانیہ، کوئی سوچ، کوئی سمت ہے ہی نہیں۔ 6 گھنٹے یہ لوگ اجلاس کرتے ہیں، اور اجلاس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ عمران خان۔ بھئی 100 کیسز آپ نے بنا دیے۔ آپ دیکھ لیں عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ خبریں دیکھتے ہوں گے، عمران خان کے علاوہ آپ دیکھ لیں کوئی خبر بنتی ہے جی آپ اس کی پیشی، اب جی 2 دہشت گردی کے مقدمے اور ہو گئے ہیں۔ دہشت گردی کی عدالتوں میں ابھی حال ہی میں جو اتنا بڑا سانحہ پشاور میں ہوا، 100 ہمارے جوان پولیس کے شہید ہوئے، کتنا آپ نے دیکھا ہے کہ جناب ان کے جو دہشت گرد ہیں، جو حملہ ور ہیں، ان کی پیشیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں تو دہشت گردی کی عدالت لگتا ہے صرف تحریک انصاف کے لیے رکھ دی ہے، انسداد تحریک انصاف رکھ دیں اب عدالتوں کا نام، تو سارے ڈپارٹمنٹس کو ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ لیکن یہ مقدمے آپ دیکھیے الٹے پڑ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کا نام ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ خود عمران خان صاحب نے کہا جی ان کی ہمارے پاس رپورٹ آ چکی ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، جو لوگ اس میں ملوث تھے، گھر میں تھے، وہ جس طرح ایک پولیس افسر کا آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا نیوز کے جو وہاں نمائندے تھے، انہوں نے ان سے بات پوچھی کہ جی آپ کدھر آئے ہیں، کیسا رہا آپریشن؟ کہتے کون سا آپریشن؟ میں تو نہیں کیا، میں تو یہاں اللہ کی قسم بسکٹ کھانے آیا تھا۔ اتنے جھوٹ اور قسم کھا کر، توبہ توبہ۔ وہاں آپ خود سوچئے کہ صرف بسکٹ کھانے وہاں پولیس والا آیا ہوگا افسر، جہاں آپریشن ہو رہا ہے، کرین شرین سب ان کی وہاں پر ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں۔ تو اتنے جھوٹے ہیں تو پھر پکڑے جاتے ہیں، جھوٹ بھی پکڑے جاتے ہیں، تو یہ اب ریکارڈ کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ اگر مقدمات آج درج نہیں کریں گے تو عمران خان صاحب کی جب حکومت آئے گی تو پھر تو ان کو بھگتنا پڑے گا۔ نہ صرف یہ، بلکہ میں آپ سے ایک اور بڑی اہم بات اندر کی خبر دے رہا ہوں، موقع ملا تو اگلی ویڈیو میں اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اب پھر عمران خان صاحب سے بیک چینل رابطے قائم کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ ضرور نوٹ کیجئے کہ جو 6 گھنٹے کی وہ میٹنگز ہوئی ہیں، 6 گھنٹے کے سیشنز ہوئے ہیں، اس میں جو خبر آئی ہے، ڈان نے چھاپی ہے کہ جی فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں پورے پاکستان میں الیکشن ہوں گے، ایک ہی وقت میں۔ تو اب یہ چیز بھی ہو رہی ہے کہ شاید وقت سے پہلے ہی الیکشن ہو جائیں، یعنی قومی اسمبلی میں جو بھی کہہ رہے ہیں جی اس سے پہلے ان کو پورے ملک میں الیکشن کروانے پڑ جائیں۔ اور یہ اسی لیے اب دوبارہ عمران خان صاحب کے پاس لوگ بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے کچھ سوشل یعنی آرگنائزیشنز کے اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اسی طرح سے دیگر کچھ کاروباری شخصیات اور اس طرح کے لوگ کا ایک پینل کہہ لیں جو بن رہا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ گئے بھی ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ بھی ہیں جو اب بیک چینل پر عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی چلیں کچھ معاملات جو ہیں وہ کسی طرح سے طے کیے جائیں، کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب یہ جو شرائط رکھتے ہیں یا ان کی کوئی بات جو سامنے آتی ہے وہ مانتے ہیں نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے الیکشن اور الیکشن۔ تو اب اگر یہ کچھ ڈیٹ آگے لے جانے کا کہتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب اس کو مانتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ عمران خان صاحب بھولیں گے نہیں،
یہ بالکل واضح ہے. اور جو ان میں ملوث ہے اس طرح کی غیر قانونی غیر آئینی حرکتوں میں، ان حملوں میں، مظلوم بیچارے کارکنوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرنے میں، کپڑے ڈال کر ان کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کو انسداد دہشت گردی کی دعوتوں پیش کیا جا رہا ہے، ان کو دہشت گرد بنا دیا گیا ہے. کہ اب ہیومن رائٹس واچ یہ کوئی عمران خان کے انڈر تو کام نہیں کرتی نا، کوئی تحریک انصاف کی آرگنائزیشن تو نہیں ہے. اور اب جب وہ نوٹس لیں گے، امریکہ تک نے رپورٹ شائع کر دیا کہ ہاں جی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، اس سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، تو یہ سب دیکھنا پڑے گا. اور جب اگر عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے جس کے بارے میں تمام سرویز بتا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں ان کے گلے پڑیں گی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.